الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال سبحانہ وتعالی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال سبحانہ وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ برادران ایمانی، آگے جگہ ہے تھوڑی تھوڑی، پیچھے آنے والے دوستوں کے لیے پریشانی ہے، آپ 2 قدم آگے آ جائیں تو بہت اچھا سلسلہ ہو جائے گا، تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ نصیب ہو جائے۔ آپ درود بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور سارے دوست آگے آگے تشریف لیں۔ دیکھو، میدان معاشر میں نیک اعمال میں جو سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ نبی اور نبی کی آل پر پڑھا جانے والا درود ہوگا۔ لہذا کوشش کریں، جگہ خالی ہے آگے، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا، یہ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ اتنے دور سے آ گئے تو آپ ادھر سے تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں، شرعی مجبوری جن کی نہیں ہے تو بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی اور نبی کی آل پر درود سارے صاحبان پڑھ لیں۔ نبی رحمت پر درود پڑھا جائے تو اللہ ان بندوں سے منافقت جیسی بیماری درود کے صدقے میں دور کر دیتا ہے۔ لہذا سارے بندے درود پڑھو نبی پاک کے۔ اللہم ایک دفعہ اور ماحول کو معطر کریں۔ جو نیکیاں اثر انداز ہوتی ہیں نا زندگی پر، تو گناہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس کی زندگی گناہ سے زنگ آلود ہے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، نحوست برائی کا درود کے صدقے میں اللہ زنگ بھی اتار دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی عظمت ہے نبی پر درود پڑھنے کی۔ میرے بھائیوں، یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، اس رس چوستی ہے، رس کڑوا ہوتا ہے، رس کڑوا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے۔ پتیوں کا، گلاب کا، چنبیلی کا، گٹے کا رس بولو کڑوا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ شہد کی مکھی کو نبی نے بلایا، نبی کی آواز پر مکھی آ گئی۔ نبی کی میں وہ باتیں کروں گا جن باتوں سے ہمارے مرنے والوں کو اور مرنے والی کو نجات مل جائے، آنے والوں کو ہدایت مل جائے۔ سبحان اللہ، سارے متوجہ ہیں، لفظ ضائع نہ جائیں۔ جب مکھی سے نبی نے پوچھا، مکھی یہ جو تو رس چوستی ہے، رس تو کڑوا ہوتا ہے، تیرے چھتے میں جا کے رس میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تیرے چھتے میں جا کر رس میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ عزت مصطفیٰ کی قسم، مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ فرمایا نبی اللہ، جب میں رس چوس کے چلتی ہوں تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، اللہ درود کے صدقے میں مٹھاس پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں ایک گزارش کروں، ہر بندے پر واجب ہے میرا جملہ سننا، اصلاح ہو جائے گی۔ بعض دفعہ 1 منٹ میں بندہ جہنمی سے جنتی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ 1 منٹ میں جنتی سے جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہور تھا میدان کربلا میں، 10 محرم سے پہلے جہنمی نہیں تھا، 10 محرم سے پہلے ہور۔ میں ایک شعر پڑھوں یہاں، لطف لینا۔ ہور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، ہور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گئے۔
حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گیا۔ اگلا ایک شعر ہے، اس کا تعلق روحانیت سے، جتنے بندے سمجھ گئے اتنا ہی کافی ہے، سب پر بوجھ نہیں۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر سے کہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ہور ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہر بندہ سمجھے گا، میں ہور ہوں مگر جس دن میرے اندر کا حسین کربلا آ گیا نا، میرے اندر کا حسین کربلا آ گیا تو میں بھی ہور بن جاؤں گا۔ ہر بندہ ہور بن سکتا ہے جس کا حسین کربلا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کافی سمجھتا ہوں جتنے لوگ سمجھ گئے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، پہلی آیت کا ترجمہ نہیں، دوسری آیت کا کرتا ہوں۔ پہلی آیت بھی بڑی آسان ہے، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کا نظام ہے۔ ملکیت کس کی؟ آپ سارے کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں۔ ہر بندہ سمجھے میری بات کو، ضائع نہ کرے، ہر بندہ سمجھے، آپ اپنے بدن کے مالک نہیں۔ بدن کے مالک ہوتے تو ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا؟ آپ بدن کے مالک ہوتے تو بخار کیوں چڑھتا؟ آپ بدن، یہ جو کہتے ہیں نا میرا بدن میری مرضی، غلط نعرہ ہے۔ تیرا بدن تیرے اللہ کی مرضی، تیرا بدن تیرے مصطفیٰ کی مرضی، تیرا بدن تیرے مرتضیٰ کی مرضی ہے، چونکہ اللہ بھی ولی ہے، مصطفیٰ بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ ان ولیوں کا حق تصرف ہے آپ کے بدن پر، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کس نے بھیجا ہے آپ کو دنیا میں؟ بولو گے سارے؟ ہم پیدا کس کے حکم سے ہوئے؟ اللہ کی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے تکلیف نہیں دیتا، حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ بولو تکلیف نہیں دیتا۔ اگلا جملہ کون سنے گا، کون سمجھے گا جس کا مقدر ہے؟ تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کے بولنا سارے۔ آپ سب اور میں اس قابل تھے کہ پاک ہستیوں کے ذکر میں آتے ہیں۔ آپ سب اور میں اس قابل تھے، سبحان اللہ جی، آپ سب اور میں اس قابل تھے کہ پاکیزہ ہستیوں کی ذکر اور محفل میں آتے۔ یہ کوئی اللہ نے آپ کا عمل پسند کیا، اس عمل کے صدقے میں آپ کو یہ تقریر نصیب کی ہے، جس تقریر میں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ یہ جو باتیں سن رہے ہو نا، یہ محفل ہے۔ محفل سننا ثواب ہے، سمجھنا انقلاب ہے۔ محفل سنو گے تو ثواب ہوگا، سمجھو گے تو ہدایت ہوگی۔ امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا مدینے میں نکلتے ہوئے، وہ 1100 بندوں نے سنا تھا۔ کربلا میں 72 آئے، سنا 1100 نے تھا، سمجھا 72 نے تھا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اندر انقلاب آئے، بدن پر نہیں، اندر ضمیر اجازت دے تو پھر سننا کہ ہم نے کیا پیغام سنا ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو بھیجا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ مارے گا کون؟ اللہ۔ جس دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے پھرتے ہو، اوقات یہ ہے اس میں اپنی مرضی سے آ تو نہیں سکتے اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو۔ وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، ہر بندہ دیکھے میری طرف، وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، کسی کو غریب کے گھر بھیجے، کسی کو امیر کے گھر بھیجے، سیالکوٹ والوں کسی کو تمہارے گھر بھیجے، وہ کسی کو اپنے گھر بھیجے۔
جو اس کی مرضی، سبحان اللہ، جو اس کی مرضی ہے، جس کو جہاں چاہے۔ تبارک اللہ جی، با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ اس نے موت بھی پیدا کی ہے، خلق کی ہے، زندگی بھی خلق کی ہے، یعنی موت کا بھی خالق اللہ ہے، زندگی کا بھی خالق اللہ ہے۔ دوسری آیت ہے کلو نفس، سارے آیت پڑھو، کچھ نہیں ہوتا آیت پڑھے، کلو نفس ذائقہ، پچھلے بندے پہ پڑھو کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کیا آپ نے بڑی مرتبہ ترجمہ سنو، کلو نفس، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ، سارے بولنا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے چکھ لیا اس نے آگے بتانا نہیں کہ ذائقہ کڑوا تھا یا ذائقہ میٹھا تھا، لیکن آپ اگر زندہ ضمیر ہیں، ہر بندے کی توجہ میری طرف ہے، تو اصلاح کے لیے ایک جملہ ہے، اللہ نے اس آیت میں موت اپنے قبضے میں رکھی ہے، ذائقہ اپنے قبضے میں نہیں، تیرے اختیار میں دیا ہے۔ میری بات سن رہے ہو؟ ذائقہ اس نے اپنے قبضے میں نہیں رکھا، بندوں کے اختیار میں دیا ہے۔ کڑوا بناؤ تمہاری مرضی، میٹھا بناؤ تمہاری مرضی، کڑوا بناؤ تمہاری۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، وہ میں نے امارات میں کہا تھا یا ایک اچھی محفل میں کہا تھا، آپ سامعین میرے اس جملے کو سننا اور سمجھنا۔ اللہ نے بندوں کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ اور بندہ سمجھے میری بات کو، بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ بندہ بننے کے لیے اللہ نے دو طرح کا میسج کا انتظام کیا، جس طرح ہمارے ہاں موبائل ہے اور اس میں دو طرح کے میسج آتے ہیں، ایک میں آڈیو ہوتا ہے اور وہی میسج ویڈیو بھی ہوتا ہے۔ آڈیو میں فوٹو نہیں ہوتی، ویڈیو میں بولو سارے فوٹو ہوتی ہے۔ وہ دو میسج ہیں، ایک آڈیو ایک ویڈیو، جو پوری طرح متوجہ ہو میں شکر گزار ہوں۔ اللہ نے بھی بندے کو بندہ بنانے کے لیے دو طرح کا میسج بھیجا، ایک آڈیو ایک ویڈیو، ایک آڈیو ایک ویڈیو، سارے دیکھنا، ایک آڈیو ایک ویڈیو۔ اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ جسے آڈیو سے سمجھ نہ آئے، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے، جسے آڈیو سے سمجھ نہ آئے اسے ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ کون سمجھے گا؟ اسے ویڈیو دکھائی، جج بھی کہتے ہیں اس کی ویڈیو لے کر آؤ، تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ذرا میرا پیغام، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن، جسے آڈیو سمجھ نہ آئے، اللہ کی ویڈیو پیغام کا نام مصطفیٰ ہے۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ، بھائی سارے بولنا، اللہ کے ویڈیو پیغام کا نام قرآن ہے، اللہ کے ویڈیو پیغام کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کی ویڈیو میں نے نہیں کہا، اللہ کے کلام کی ویڈیو، اس کی جھلک دکھاؤں، ہر بندہ دیکھے جھلک دکھاؤں۔ جھلک نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا۔ اللہ کے کلام کی ویڈیو نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا ہے، نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ یا نبی اللہ اس گلی میں نہ جائیں، بی بی بدتمیز ہے، کافرہ ہے۔ تو علیہ نزدیک بی بی کون ہے؟ وہ پیڑی بی بی ہے نا، بری بی بی ہے۔ میری طرف دیکھو سارے، نبی فرماتے ہیں مہدوی تو خطیب ہے، میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت کون دے گا؟
जाऊं तो इसे इस बीबी को मैं फिर जुमला कहूं, जो दुश्मन बीबी की भी हदायत की तमन्ना करे उसे मुस्तफा कहते हैं। बीबी दुश्मन है कि नहीं, कूड़ा फेंकती है ना, मैं कहता हूं मौला आप ना जाएं, लड़ाई होगी। अगला जुमला कौन समझेगा कौन सुनेगा, मैं दाद दूंगा। नबी रहमत फरमाते हैं मैं हालात देखकर रास्ते बदलने नहीं आया। पिछले बंदे भी समझो मेरी बात, मैं हालात देखकर रास्ते बदलने नहीं, सुनना, मैं हालात देखकर रास्ते बदलने नहीं आया, मैं तो किरदार दिखा के मिजाज बदलने आया। सुभान अल्लाह, सारे बोलो भाई। सुभान अल्लाह। मैं हालात देखकर रास्ते बदलने नहीं आया, मैं किरदार दिखा के, मैं नबी किरदार दिखा के मिजाज बदलने आया हूँ। इसका मतलब है किरदार दिखा के मिजाज बदलो, ये सुन्नत नबी है। ठाउसो ना किसी पर, जबरदस्ती ना करो। अच्छा, लोग कहते हैं हम जैसा था नौजुबिल्लाह, एक दिन वो नहीं आई। इसको चाहिए था ना शुक्र करके गुजर जाता, या अल्लाह लाख बार शुक्र है आज बीबी। ये खड़ा होकर पूछता है आज ये कहाँ है। लोगों ने कहा बीमार है, कहा हम पता करने जाएंगे। आखिरी बंदे तक मेरी आवाज आई, हम पता करने जाएंगे। काफरा बीबी के दरवाजे पर मेरे नबी ने अंदर जाने की इजाजत मांगी। कौन मेरा जवाब सुनेगा, कौन समझेगा। काफरा बीबी के दरवाजे पर मेरे नबी ने अंदर जाने की इजाजत मांगी। बिस्तर बीमारी पर थी, तड़प के उठी, कहती आज बदला लेने आया। नबी फरमाते हैं बदला नहीं, तेरी तीमारदारी करने आया। अगला जुमला सुनना, मैं तेरी तीमारदारी करने आया हूँ। ताज्जुब में कहती है वो तो कहते थे हम जैसा है। ओए ओए ओए, मेरा सवाल है, आप बचपन से ये बीबी काफरा है ना, तो वो कौन थे? वो कहते थे, वो तो कहते थे हम जैसा है, फिर वो काफर ही होंगे ना। काफरा जो बीबी है, 1400 साल के बाद भी नबी को कोई हम जैसा कहे, परेशान ना हुआ करो। ये काफरों की पुरानी आदत है कि नबियों को हम जैसा कहते रहते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, ताज्जुब में उठी, कहती है अपनी नबूवत का कलमा पढ़ा, वो बकवास करते थे, तेरे जैसा तो कायनात में आए ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं एक हदायत के इंतज़ाम पे चला। मौत बरहक है, ज़िंदगी अल्लाह ने अता की है, इसको इज़्ज़त के साथ जीना चाहते हो, एक नुस्खा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मैं बताने लगा हूँ। एक दरूद पढ़ ले सारे साहिबान बुलंदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूँकि मुहर्रम का महीना है, इमाम फरमाते हैं मौत के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़रा चुकन्ने होकर सुनना। इमाम फरमाते हैं मौत से हर बंदा बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से नहीं। हर बंदा समझे, मौत से हर बंदा बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से नहीं। हालांकि कोशिश करने से बंदा जहन्नम से तो बच सकता है। कोशिश करने से बंदा जहन्नम से तो बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इज़्ज़त के साथ जिंदा रहना चाहते हो? मौला अली से एक बंदा आया, कहता जी मौला गुनाह नहीं छूटते, कोई ऐसा अमल बताएं जैसे गुनाह भी 7 साल चलते रहे तो मैं जन्नत में भी चला जाऊँ। मेरा घर तो इरादा भी है, ये मैं मसला दस दिया।
کوشش کر دو. مولا فرماتے ہیں ہاں میں نسخہ دیتا ہوں, اس پہ عمل کر, جتنے مرضی گناہ کر, میں تیری جنت کا ضامن ہوں. آپ بھی یہ مادہ ہو گیا, آپ بھی یہ مادہ ہو گیا کہ نسخہ جلدی بتاؤ. سنو گے نسخہ؟ سید الاولیاء فرماتے ہیں, سید الاولیاء آج سے اس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے جتنے مرضی گناہ. علی بتا رہے ہیں, علی آج سے اس اللہ کا رزق چھوڑ دے جتنے مرضی گناہ کر. سوچ میں پڑ گیا, کہتا مولا پھر تو میں مر جاؤں گا. فرمایا اس کا مطلب ہے تم کمزور ہے, اس کا مطلب ہے ہمت نہیں کر سکتا. چلو ایک یہ نہ کر, آج کے بعد اس کی حکومت سے نکل جا, حکومت خدا سے نکل جا, کہیں اور چلا جا. کہتا مولا جہاں بھی جاؤں گا حکومت تو اللہ کی ہے, اور جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کوئی نبی کسی قبیلے کا نبی تھا, خاندان کا نبی تھا, ضلع کا نبی تھا, گھر والوں کا نبی تھا, علاقے کا نبی تھا, ڈویژن کا نبی تھا. میرے نبی کو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری رحمت ہے, یعنی تو نبی ہے. علی مولا فرماتے ہیں حکومت سے نہیں نکل سکتا نا, تو اسرائیل کو جانتا ہے, اس کے سامنے اکڑ جاتا ہے کہ میں مرنا ہی نہیں چاہتا. ڈر گیا, کہتا مولا اس نے تو بڑے بڑے فرعونوں کو مار دیا, میں کس بات کی مولی. مولا فرماتے ہیں اچھا یہاں بھی تو کمزور ہے, تو اس طرح کر جس طرح جہنم کے دروغہ تجھے جہنم میں لے جانا چاہے نا, تو کسی چیز کو پکڑ لے, کہ میں نہیں جانا چاہتا. آپ سمجھا کہ چار باتیں. مولا نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا اللہ کی حکومت سے تو نہیں نکل سکتا, اللہ کے رزق کو نہیں چھوڑ سکتا, اسرائیل کا مقابلہ, توجہ ابراہیم, اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, خازن جہنم کا مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتا, تو شرم کر پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے. یا تو ہمت کرنا تو یا گناہ کرنا چھوڑ دے. مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا مولا میں چاہتا ہوں میری دنیا میں بڑی عزت ہو اور آخرت میں مجھے نجات مل جائے. آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میری دنیا میں عزت ہو, آخرت میں مجھے اچھا مقام مل جائے, یعنی نجات مل جائے. کائنات کے امام نے فرمایا نسخہ میں دیتا ہوں, 2 باتوں کو تو نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور 2 کو یاد نہیں رکھنا. کتنا آسان ہے, 2 کو یاد رکھنا ہے اور 2 کو یاد نہیں رکھنا. کہتا مولا جلدی بتائیں. امام فرماتے ہیں ایک تو ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا, ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کو, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. بچہ کھڑا ہو ذرا, یہ بچہ کوئی 5-6 سال کا ہے, اس سے چھوٹا بھی ہو جائے تو میں مثال دے سکتا ہوں, آپ بیٹھ جاؤ. یہ بچہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہو, کوئی جرأت کرے گا گناہ کرنے کے لیے؟ یہ بچہ چھوٹا سا, وہ چھوٹا سا بچہ اگر 4 سال کا بچہ بھی مجھے اور آپ کو دیکھے تو میں اور آپ گناہ کریں گے؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کی آنکھیں نہیں, بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. وہ ایک ہی دنیا میں آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں, ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں, اللہ کی آنکھوں والا. اس کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے عین اللہ کا معنی سنو. عین اللہ کا معنی سینے کا تعویذ بنانا. عین اللہ کا معنی یہ ہے علی ساری زندگی ادھر ہی دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا. آپ کو ایک نبی کی بات یاد ہوگی, زلیخا اور یوسف نبی علیہ السلام, وہ تھوڑا سا ٹچ کریں, وہ 7 پردوں کے اندر لے گئے. وہاں پر ایک بت تھا, بت پر اس نے
کپڑا ڈالا اور کہا یوسف اب تمہیں دعوت گناہ ہے۔ یوسف کہتے ہیں اس پر پردہ کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا کہتی یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عابدہ ہوں، مجھے اپنے معبود کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگلا جملہ سنو گے، یوسف نبی کہتے ہیں تجھے اپنے نہ دیکھنے والے معبود سے بھی نہ دیکھنے والے معبود سے بھی شرم آتی ہے۔ زلیخا میرا معبود وہ ہے جو 7 پانیوں کی تہ میں مچھلی سانس لیتی ہے نا، اس کی دھڑکن کو دیکھتا بھی ہے، کیفیت کو سنتا بھی ہے۔ میرا معبود یعنی میرا خدا، لفظ بڑے قیمتی کہنے لگا ہوں۔ یوسف نے ارادہ کیا اور دروازے کھلتے ہوئے نظر آئے، 7 دروازے کھلتے ہوئے نظر آئے اور یوسف باہر آ گئے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے یہ یوسف نبی تھا جو دروازے کھلے، علی ہوتا تو دیوار پھٹ جاتی۔ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں، آپ سمجھیں گے تو میں داد دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں مجھے یاد رکھو۔ کیا میں نے عرض کیا؟ لوگوں مجھے یاد رکھو ورنہ یاد رکھو، مجھے یاد رکھو ورنہ یاد رکھو، میری ہی بارگاہ میں آنا ہے نا، ورنہ یاد رکھو۔ کہاں جا سکتے ہو؟ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھو، پھر اپنی آئندہ زندگی دیکھنا۔ دوسرا کسے یاد رکھنا ہے؟ اپنی موت کو، چاچو کی، خالہ کی، پھپھو کی، ماموں کی، تایا کی۔ ابھی تک ہمارے ذہن میں ہے کہ جنہوں نے مرنا تھا وہی مر رہے ہیں، میرا تو بھی نام ہی نہیں۔ ابھی تک لوگوں کی موتیں یاد ہیں۔ اندر کی اصلاح تب ہوگی جب اپنی موت یاد آئے کہ میرے عذاب کفن میں بند ہو جائے گا، مجھے لے کر پوچھا جائے گا اسما افہم، میں جواب دوں گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ اگر یہ باتیں یاد ہوں تو پھر اپنی اندر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسری 2 باتیں جو یاد نہیں رکھنی وہ کون سی ہیں؟ ایک تو کوئی بیوقوف بندہ تم سے زیادتی کرے تو یاد ہی نہ رکھو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کوئی بیوقوف بندہ آپ سے زیادتی کرے، تھانے کچہری سے بچو، عدالتوں سے بچو، 5 منٹ کی نرمی کرو، لہجہ آسان کر لو، 5 منٹ کے لیے صحیح محمدی بن جاؤ، صحیح حسینی بن جاؤ، ورنہ مقدمے ایسے چلیں گے پاکستان کی عدالت 5 سال بعد کہتی ہے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ سمجھے بات کی؟ کوئی 2 نمبری آپ سے کرے یا کوئی گالی گلوچ نکالے تو تھوڑا سا تحمل کر لو، یہ تحمل آپ کو بڑا لذیذ ہوگا بعد میں۔ بے وقوف زیادتی کرے تو بھول جاؤ، پتہ چلا جب بھی کوئی زیادتی کرتا ہے بے وقوف ہی کرتا ہے، عقل مند تو کسی سے زیادتی کرتا ہی نہیں۔ ایک زندگی پر کسی پر احسان کر بیٹھو، میں نے تیری بچی کی شادی پہ یہ کیا، میں نے تیرے بیٹے کو وطن میں بھیجا، پاسپورٹ بنوا کے دیا، یہ کیا وہ کیا، تیرے مکانوں میں مدد کی۔ جس کے ساتھ کیا ہے نا اس سے واپس کی امید نہ رکھو، تم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے، اس سے امید نہ رکھو، اور تیری اس نیکی کو واپس کرنے کا قابل ہوتا تو تیرا احسان ہی جو لیتا۔ تم نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کی خاطر کیا ہے، تم نے یہ سارا کچھ اللہ کی خاطر۔ آخری پیغام امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ اپنے سینے کا تعویذ بنائے۔ امام فرماتے ہیں، امام دنیا داروں، لوگوں، میرے ماننے والوں، میرے چاہنے والوں، 4 چیزوں کو اپنا لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ 4 چیزوں، پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں چاہتے ہو کہ احسن انداز میں رہو تو اللہ کی رضامندی چاہتے ہو نا، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارے رضی اللہ کی سوچ یہی ہے نا،
اللہ راضی ہو جائے. تو مولا فرماتے ہیں اللہ کی رضامندی نیکیوں میں ہے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دے. ایک بندے نے امام سے پوچھا مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو. جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو وہی بڑا گناہ ہے, وہی بڑا گناہ ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ کی رضامندی نیکیوں میں ہے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑنا. اللہ کا غضب گناہوں میں ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کا غضب ہو. اگلا جملہ اچھا پیغام ہے. مولا فرماتے اللہ کے خلیل بندوں میں ہیں. کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے وہی اللہ کا دوست بھی تجھ سے زیادہ ہو, اللہ کا خلیل بھی تم سے زیادہ ہو. کسی بندے کو میں اگلا فکرہ اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں اس فرمان میں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کی عزت کعبے سے بلند ہے. یہ جو بندے بیٹھے ہیں نا سارے, ان کی ایک ایک بندے کی عزت کعبے سے بلند ہے. کعبے سے بلند ہے. مولا سے پیچھے نے پوچھا کعبے سے بلند کیوں ہے؟ فرمایا کعبے میں ہم 3 دن رہے تھے تو کعبہ بلند ہے, تیرے دل میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. تیرے دل میں تو ہم. لو جی اس آخری جملے پر اس کے بعد ایک محاسبہ ہے میرا, میں تمام کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت اجتماع میں ہے. آخری بندے تک دعاؤں کی قبولیت اجتماع میں. اکیلے اللہ 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 نہ کرتے رہنا. جہاں کئی اللہ والے ہیں ان کے ساتھ مل کے دعا کرو.